چندہ مانگ رہا، اے میرے عاشقو تعالوا باموالکم، اے میرے چاہنے والوں اپنے اپنے مال کے ساتھ جو بھی پیش کر سکتے ہو لے آؤ۔ تعالوا بنصف اموالکم، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدھا آدھا مال دے دو کیونکہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، جنگ بڑی سخت تھی، اکال پڑا ہوا تھا پورے مدینے میں، قحط سالی کی وجہ سے پانی ممکن نہیں تھا، پیسہ کہاں سے آتا؟ سامنے مشرکین تلوار لیے کھڑے تھے، صحابہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار فرمائیے حکم کیا ہے؟ آپ مال کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنی آل آپ کو دے دیں، اپنا دماغ دل سب آپ پر نشاور کر دیں، آپ کہیے تو حضور نے فرمایا آدھا ہی مال دے دو، جتنا بھی دے سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ صدیق اکبر کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، اپنے سارے مال کے ساتھ آ گئے، یعنی گھر میں جو جھاڑو ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، اٹھایا اور قدم ناز مصطفیٰ پہ رکھ دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے مال رکھا، حضور کی شان دیکھو، ایک نظر مال کو دیکھ رہے ہیں، ایک نظر ابو بکر کو، ایک نظر مال کو، ایک نظر ابو بکر کو، مسکرا کے پوچھتے ہیں ابو بکر حل بقیت لأہلک شیئا، کیا تو اپنے رشتہ دار گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آیا ہے؟ کیا سب یہاں اٹھا لایا، کچھ بچایا کہ نہیں؟ تو اے سنیوں ذرا شان صدیق دیکھو، عرض کرتے ہیں بقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان نور عین اور شجاعت حیدر کرار، زندہ باد زندہ باد۔ روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم جو کہ کثیر العیال تھے، فیملی بہت بڑی تھی، کن کی؟ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، فیملی بڑی تھی، اس لیے پورا مال نہیں لائے، آدھا لائے۔ کتنا لائے؟ حضور نے آدھا ہی تو مانگا تھا، ایسے عادل کہ جتنا آقا نے کہا ہے اتنا دو۔ آدھا اس طرح کہ اگر گھر میں 2 برتن ہے تو ایک رکھ دیا ایک لے گئے، 2 گلاس ہے تو ایک رکھ دیا ایک لے گئے، 2 جھاڑو ہے تو ایک رکھ دیا ایک لے گئے، آدھا آدھا لے کے پہنچ گئے اور قدم ناز نبوت پہ رکھ دیا۔ مگر اس دن تو عثمان کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا، مدینے میں قحط ہے، پورا مدینہ سوکھے کا شکار، بھوک مری اور مہاماری کا ماحول ہے، مشرکین مکہ نبردآزما ہے مسلمانوں کے خلاف، عثمان بن نورین انتظار میں ہے کہ حضور آج جو مانگے میں دے دوں، جو کہے میں دے دوں۔ آج تو عثمان کا خیمہ اپنے انتہا پہ پہنچا ہوا، گوڈاؤن کی طرف نظر کرتے ہیں، اپنے خادم سے کہتے ہیں اے خادم آج میرا گوڈاؤن کھول دے اور لا کے رکھ دے سب قدم ناز مصطفیٰ پر۔ اتہاس ساتھی ہے کہ 400 گھوڑے، 500 اونٹ، نہ جانے کتنے خچر، 10,000 درہم و دنانیر، اور گوڈاؤن کا حال یہ تھا کہ 3 دن 3 رات تک مدینے والے آتے رہے، عثمان کا کی خیرات پاتے رہے۔ مسکرا کے حضور دعا کرتے ہیں اللہم انا راض عنک یا عثمان، اللہم انت راضی عنہ، اللہم انت راضی عنہ، اللہم انت راضی عنہ، مطلب اے اللہ تو گواہ ہو جا میں تیرے عثمان سے راضی ہوں، تو میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس لیے وہ عثمان صرف عثمان نہیں رہے، عثمان غنی ہو، انہیں غنی کسی دھنی نے نہیں، مصطفیٰ نبی نے کہا، سبحان اللہ، نبی نے کہا۔ حضرت مولا علی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں پیش کرنے کے لیے، گھر میں ڈھونڈا کہ کیا دے سکتا، اٹھایا تو زرہ اپنی زنجیر تلوار ڈھال لے کے آگے کا حضور اسے رکھ لیجئے۔ نبی نے فرمایا اگر تو نے اپنی ذوالفقار دے دی تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا۔ جنگ میں یہی کافی۔ عزیزان ملت ذرا اس کیفیت کو محسوس کرو،
اپنے مال کو لٹا دیا. کس لیے لٹایا؟ مصطفیٰ کے لیے. ایک بات بتاؤں، کافروں نے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. ایک جاسوسی کے لیے ایک اپنے ایک نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو مسلمان اس بھکمری میں تیاری کیا کر رہے ہیں. ان کی سٹائل یہ تھی کہ پہلے وہ بھیجتے تھے. آج بھی عراق میں حملہ کرنے سے پہلے امریکہ نے 2 بھیجے تھے، جاؤ ہتھیار دیکھو، ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار وہاں موجود ہیں کہ نہیں. کچھ تو تھا نہیں لیکن جاسوسی کا کام ہو گیا. ایسے ہی اس نے بھی بھیجا، جا دیکھ. وہ آیا، اتفاق سے اس وقت حضور نبی کریم وضو فرما رہے، حضور نے وضو فرما رہے اور صحابہ گرد گھیرے ہوئے تھے. عالم یہ تھا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے نبی وضو کر رہے ہیں، صحابہ گھیرے ہوئے. جیسے ہی حضور نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، پانی سرکار کے دستے مبارک سے ٹچ ہوا. اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتا صحابہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. حضور وضو کر رہے ہیں، صحابہ نیچے سے پانی پکڑ رہے ہیں. حضور منہ دھو رہے ہیں، صحابہ نیچے سے پانی کیچ کر رہے ہیں. کوئی اپنے سینے پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھ پہ مل رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سر پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پہ مل رہا ہے. حضور پیر دھو رہے ہیں تو اس کا پانی اٹھا کے کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے پہ لگا رہا ہے. اس منظر کو دیکھ کر وہ جاسوس کانپنے لگا. اس کے پیر سے زمین ہل گئی. پہنچا تو اس نے کہا کہ میں تو گیا تھا دیکھنے، مگر وہاں دیکھا کہ ان کے نبی وضو کر رہے ہیں اور ان کے سارے عاشق صحابہ جو ہیں وہ پانی بھی نہیں گرنے دے رہے، اپنے منہ پہ لگا رہے، آنکھوں میں لگا رہے، سر پہ لگا رہے. اتنا سننا تھا تو بادشاہ جو ان کا امیر تھا مشرکوں کا، اس نے کہا ایسا ہے جنگ کینسل، کل ہم نہیں لڑیں گے، پھر کبھی لڑیں گے، پھر کبھی لڑیں گے، ابھی ہماری تیاری ٹھیک نہیں ہے، جنگ کینسل. سیناپتی نے کہا ہے جناب آپ گھیرے ہوئے ہو پورے مدینے کو اور کہہ رہے ہو جنگ کینسل. کہا اس لیے جنگ کینسل کہ اس قوم کو تم کیسے ہراؤ گے. ارے جب صحابہ اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو مصطفیٰ کے جسم کا خون کیسے گرتا ہوا دیکھ سکتے. یہ کردار ہوتا ہے تب انسان صحابی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور نبی کو جو اپنی طرح سمجھے وہ وہابی ہوتا ہے. تو جاؤ ایک قدم اور اوپر آتے ہیں، ایک قدم اور اوپر. وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب اپنے عاشقوں سے کہہ دو کہ اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ نبی سے محبت کرو. کس سے کرو؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا، نبی سے محبت کرو. خاندان کی محبت بھی کوئی معمولی محبت نہیں ہوتی. کتنے گھروں میں لڑائی ہو گئی ہے صرف اپنے خاندان کے لیے کہ یہ میرا خاندان، گالی بکے مگر سنوں گا کیونکہ میرا خاندان، کوئی دوسرا آنکھ نہ اٹھائے. ہاں میرے خاندان والے مجھے کچھ کہیں چلے گا کیونکہ میرا، یہ لفظ میرا جو ہے بڑا ڈینجر ہے. ہاں 10 لاکھ لوگ مر گئے عراق میں، کسی کی نیند نہیں خراب ہوئی ہے کہ بچہ گھر کا مر جائے تو نہ جانے کئی دن تک لوگ پریشان. کیوں؟ میرا، یہ میرا بڑا ڈینجر ہے. میرا خاندان، میرا خاندان. ایک شاعر نے کہا صدیق بھائی کی عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، عجب سلگتی جلتی سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، قریب ہوں تو جلے دور ہو تو دھواں ہے. یہ حال، مگر پھر بھی خاندان کی محبت بڑی مثالی محبت ہوتی ہے، بڑی مثالی محبت ہوتی ہے. مگر قربان جاؤ اپنے نبی کی شان پر. اللہ فرماتا ہے کہ اے اللہ کے بندو میرے نبی سے محبت کرنا ہے تو اپنے پریوار سے بھی زیادہ محبت کرو. چنانچہ صحابہ نے پریوار کو چھوڑ کر قدم پر اپنا سر جھکا کے کہہ دیا ہم آپ ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک قدم اور اوپر آتے ہیں. وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں.
اب میں کیسے کہوں کہ کون مرد ہے جو اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا اور کتنی کرتا ہے، کیا کرائیٹیریا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی بنایا ہے عورت کو بھی. انا خلقنا زوجین، دونوں کو بنایا ہے، مرد کو بھی عورت کو، دونوں کا جوڑا تیار کیا ہے. ہماری سائیکولوجی کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. فرمایا اپنی بیویوں سے زیادہ حضور سے محبت کرو. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج کا نوجوان اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے اس نوجوان کے بوڑھے ماں باپ سے پوچھو. نوجوان ہے، نوجوان جوانی کی نشے میں چور ایک جوان لڑکی کی کمبخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے. ارے تمہاری بیوی نے تم سے کب محبت کی؟ جب تمہارے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، پہنانے کے لیے کپڑا تھا اور اسے بہلانے کے لیے میرے جسم میں طاقت تھی، تب اس نے تجھ سے محبت کی. مگر ماں نے تو اس وقت تجھے چاہا جب تیرے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ تو اپنے ہاتھ سے دودھ کی شیشی اٹھا سکے. پھر بھی بیوی کے لیے لوگوں نے کیا سے کیا کر دیا. کسی نے گھر چھوڑ دیا، کسی نے بیوی کے لیے بھائی کو چھوڑ دیا، کسی نے بیوی کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، کسی نے بیوی کے لیے گھر کے اتہاس کو بدل دیا، ریت رواج کو بدل دیا. بیوی کی محبت دل میں بسا ہوئے جنگلوں میں لوگ بس گئے کہ چلو کم سے کم اسی جنگل میں ہم منگل کر لیں. مگر قرآن کی عظمت اور مصطفیٰ کی شان دے اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا جا رہا کہ اے میرے بندوں، اگر تمہیں محبت ہے مصطفیٰ سے تو میں اپنی بیویوں سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہوں. کون کرتا ہے؟ آؤ ایک صحابی کا ذکر سنو. نئی شادی ہوئی تھی، شام کو شادی ہوئی، مغرب کے وقت گھر میں لے کے آ گئے بیوی کو شب عروسی کے لیے، شب زفاف کے لیے اپنے کمرے میں گئے. رات کا 11 ساڑھے 11 12 بجے کا وقت. ایک روایت ہے کہ وہ صبح کاذب تھی، یعنی فجر چھٹنے والی تھی، لیکن رات تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں. نبی کی آواز سن لی، صدائے الرحیل کان میں آئی. حضرت حنظلہ اٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھ گئے، اپنی بیوی سے کہہ رہے کہ اے بیوی مجھے جنگ کے لیے جانا ہوگا، میں نے کانے لالے کرامت کی زبان مبارک سے سن لیا ہے، چلو جہاد کے لیے. آج کی عورت ہوتی تو کہتی آج پہلی رات ہے، اتنی ارمانوں والی رات ہے، کتنی سہانی بات ہے، اور آپ جا رہے ہیں. بے وقوف تو نہیں، اس جوانی میں سٹیا تو نہیں گیا. مگر صحابہ کی عظمت پر میرے ماں باپ قربان، اور وہ پاک باز نیک قیمت عورت، وہ بیوی بھی کتنی قیمتی اور کتنی بے مثال خاتون تھی. عرض کرتی ہے میرے سردار آپ کو جو پسند ہے کیجئے، یاد رکھیے مصطفیٰ کے نام پر آپ آخری دم تک لڑتے رہیے گا. اگر آپ بچ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور قتل ہو گئے تو شہید کی بیوی کہلاؤں گی. نکلے. یہ احد کا واقعہ ہے. جنگ ہوئی، کئی صحابہ شہید ہوئے، انہی میں حضرت امیر حمزہ، بہت سارے صحابہ. حضور نے صبح گننا شروع کیا، ذرا صحابہ کے نعشوں کو دیکھو، کتنی نعشیں ان کی موجود ہیں، کتنی لاش ہیں، کتنے شہداء ہیں. کسی نے کہا حضور اتنے ہیں، ایک مسنگ ہے، کوئی ایک نہیں دکھ رہا. سرکار نے آنکھیں بند کی، عرش کی طرف سر اٹھایا، مسکرایا، کہا گھبراؤ مت، وہ بھی آنے والا. کہا کیوں؟ کہا حنظلہ پہلی رات گزار کے آئے تھے، جنوبی تھے، ان پر غسل واجب تھا. فرشتوں نے انہیں عرش پر اٹھا لیا، انہیں نہلایا جا رہا. تاریخ گواہ ہے، جب تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈھونڈا گیا تو حنظلہ کا جلوہ نظر آیا، چہرے پر پانی تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی نہا کے آیا ہے. ارے بیگو کے غیرتدار سنیوں اور نبی کے وفاداروں،
ذرا کردار صحابہ دیکھو، لوگ سن کر سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہیں، مگر مرد حق اور مجاہد دورہ جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ کہنا نبی کا جابو جلال میں ایک قدم اور اوپر چلے، ٹائم ہے، ایک نظر گھڑی پر بھی ہے اور ایک نظر اس گھڑی پر بھی ہے۔ سوچا تھا بہت کچھ کہوں گا لیکن ساری بات اسی میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نام ہی ایسا آپ نے رکھا ہے عظمت صحابہ۔ اب ایک سید جب صحابہ میں بولے گا تو کیا کرے، جو اس کی مجبوری ہے کہ پوری بھڑاس نکال کے بولے گا۔ آج ہی تو چانس لگا ہے شکر ادا کرنے کا۔ ایک قدم اور اوپر، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی بہن کی محبت بڑی بے مثال محبت ہوتی ہے، بڑی بے مثال محبت۔ ہمیں بھائی کے لیے لوگوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ دوسرا اگر چوری کرے تو چور ہے، اور بھائی چوری کرے تو مور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہے۔ مگر بھائیوں میں ایک پرابلم اور، ایک بستر پر سونے والے، ایک پلیٹ میں ایک ہمنے والا کھانے والے بھائی بہنیں، جب تک ابا زندہ ہیں اماں زندہ ہیں تب تک تو بھائی، اور اس کے بعد جیسے ہی ابا نے آنکھ بند کر دی شروع ہو گیا، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، اتنا حصہ تیرا اتنا حصہ میرا۔ یہاں دیوار کھڑی ہو گئی۔ کل تک ایک شکم سے جنم لینے والے بھائی ماں باپ کا سایہ اٹھا تو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مال چیز ہی ایسی، مگر پھر بھی بھائی کی محبت کے لیے نہ جانے لوگوں نے کیا سے کیا کر دیا۔ کسی نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جہاں بات بھائی کی آ گئی۔ مگر نبی کی شان دیکھو بھی والو، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ میرے پیارے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ تھک گئے کیا آپ لوگ؟ اللہ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب آپ سوچیں، خیال کرتے چلیں یہ رشتہ داروں کی محبت اور بھائیوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں ادھر بھی رشتہ دار ادھر بھی رشتہ دار، ادھر چچا ہے تو ادھر بھتیجا ہے، اس طرف ماموں ہے تو ادھر بھانجا ہے، ادھر بھائی ہے تو ادھر دوسرا بھائی ہے، ادھر دادا ہے تو ادھر پوتا ہے، ادھر اگر نانا ہے تو ادھر نواسا ہے، ادھر چچا ہے تو ادھر بھتیجا ہے، اور جنگ ہے۔ ایک طرف ادھر بھی رشتہ دار ادھر بھی رشتہ دار، نبی کے نام پر چچا اپنے بھتیجے کو قتل کر رہا ہے، مصطفیٰ کے لیے ماموں اپنے بھانجے کو مارا، نبی کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کے خدا کی خوشنودی کے لیے دادا اپنے پوتے کی گردن اڑا رہا تاکہ نبی راضی ہو جائے۔ ارے ذرا اس منظر کو دل میں رکھ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا تھا، بابا بدر میں آپ میرے سامنے 3-4 بار آئے، مگر میں نے آپ پر تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کیونکہ آپ ابا ہیں۔ کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، ابا ہیں۔ اگر میں اٹھا دیتا تو آپ کی گردن صاف ہو جاتی، مگر میں تلوار پکڑے رہ گیا کیونکہ آپ میرے ابا ہیں، میرے بابو ہیں، میرے بابا ہیں۔ کوئی اور باپ ہوتا تو پیشانی چوم لیتا بیٹے کی، مگر صدیق اکبر کے صدق و ایثار پر میرے ماں باپ قربان فرماتے ہیں، مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں ابو قحافہ کے بیٹے کی جان ہے، اے میرے بیٹے خیریت منا کہ تو میرے سامنے نہیں آیا، نہیں تو میں بھول جاتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔